السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا عمل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو کے آغاز میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہوں گا۔ یہ تمام جو باتیں آج میں کرنے والا ہوں یہ میری ذاتی اپنی سوچ، نوعیت، اپنے تجربہ ہے۔ اگر اس سے کسی کا اعتراض ہے تو اپنا اعتراض کر سکتا ہے، اپنا غصہ کمنٹ سیکشن میں بیان کر سکتا ہے۔ کیونکہ آج جو باتیں میں کرنے والا ہوں شاید یہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی، میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن شاید نہ بھی سنی ہوگی۔ آج سورج اور چاند گرین کے ملاپ کی میں نے بات کی۔ ایک اخضر سستہ کلموں کی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو 21 اور 22 درمیانی رات کو ہے، لیکن وہ ہے سورج گرین کا عمل۔ اور اس میں نے ایک بات کی کہ یہ سورج جو اس بار سورج گرین ہونے والا ہے، اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں رات کو، لیکن شاید کسی نے بات نہیں کی اور وہ کہتے ہیں کہ سورج گرین ہو گیا، بس یہ ہو گیا، اور یہ ہو گئے اور ہو گئے۔ سورج اور چاند کے اس وقت جب کوئی عمل کرتا ہے کہ تو اس کی تاثیر اور ہو جاتی ہے، کیونکہ رات کا جو اندھیرا ہے، میں اس کو سائنس کے بارے میں بات کروں گا۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو 8-9 بجے جو عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت سعودی عرب میں اکثریت مغرب کا یا عصر کا قریب ٹائم ہوتا ہے، 2-3 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ یو کے یا کینیڈا وغیرہ کے ساتھ کچھ ممالک کے ساتھ 8 گھنٹے کا بھی فاصلہ ہے۔ ہم جب سورج کی رات کو جو اخضر سستہ کلموں کا عمل ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ ہے ایک خاص طاقت کے لیے خاص عمل ہے، تو وہاں پہ 2 چیزوں کا ملاپ ہو جاتا ہے۔ چاند کے نیچے ہم بیٹھے ہیں، اندھیرے کے نیچے ہم بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف ہم عمل کر رہے ہیں سورج کا۔ تو چاند کی روشنی تو ڈائریکٹ ہم پہ پڑ گئی اور عمل کر رہے ہیں سورج گرین، تو اس کو ہم کہتے ہیں چاند گرین کا سورج اور چاند گرین کے ملاپ کا عمل۔ یہ بات تو آپ کو کلیئر ہو گئی۔ اب یہ عمل کیوں خطرناک ہو جائے گا؟ اب ایک تلوار ہے، صرف اس کا ایک سائڈ پہ یعنی چیرنے والا نشان ہے، نقصان دینے والا ہے، لیکن اگر وہی تلوار کے دونوں سائڈوں پہ ہم تیزدار چھری لگا لیں یا نقصان دونوں طرف سے دے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ دونوں طرف سے کاٹے گا۔ اسی طرح اخضر سستہ کلموں کا جو عمل اس میں آتا ہے وہ بھی یہی کام کرے گا۔ یہ عمل ایک وقت میں 2 شکار کہ آپ لوگ اگر کوئی نشہ کرنے والے ہیں تو اگر ایک عمل سال میں اثر دکھاتا ہے، ہفتوں مہینوں میں دکھاتا ہے تو یہ ہفتوں میں دکھائے گا۔ اگر ایک عمل ہفتوں میں دکھاتا ہے تو تب یہ 2-3 منٹ میں دکھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں سورج کی روشنی بھی پڑ گئی، سورج کا عمل ہو گیا، چاند کی روشنی پڑ گئی، بے شک اس وقت چاند ہو یا نہ ہو۔ اس بار بھی چاند یعنی ختم ہونے کے قریب ہوگا۔ جب یہ 21-22 کی جو تاریخ ہوگی، اس میں چاند ختم ہونے کے زوال پذیر کے ٹائم پہ ہوگا، یعنی مٹنے والا ہوگا، کیونکہ نیا اسلامی مہینہ شروع ہونے والا ہوگا۔ اور یہ باتیں میں پہلے سے ریکارڈ کر رہا ہوں، کافی دنوں پہلے سے، کیونکہ اس کے بعد پھر میں نے جانا ہے ایک شخص کا عمل کرنا تھا پاک وطن شریف میں، تو اس پہ کافی ٹائم میرا لگنا ہے، تو اس لیے میں پہلے سے یہ ریکارڈ کر رہا ہوں کہ جو خطرے ہے۔ اور ایک اور بات کہ تب پھر ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی، خطرہ اتنا ہوتا ہے سورج اور چاند گرینوں کے وقت میں کہ بندہ کچھ کر نہیں سکتا۔ تو پہلے سے یہ شاید میں چاند گرین سے پہلے اپلوڈ کر لوں، شاید چاند گرین کی بات کر لوں، شاید اسی وقت کر لوں، جب ہوگی جو بھی ترتیب ہمارے ایڈمن کی ہوگی وہ کر لے گا۔ تو یہ اب ان دونوں کے ملاپ سے اگر اس کے دوران کوئی عمل کیا جاتا ہے تو یہ خطرناک تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جب سورج گرین رات کے وقت میں آتا ہے تو اس کا اثرات اور زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک چیز دوسرے پہ حاوی ہونے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ ایک اور وضاحتی بات میں یہاں پہ کر دوں کہ پہلے جو 22 ستمبر 2020 کی جو چاند گرین کے بارے میں نے بات کی ہے، نہیں سورج گرین کے بارے میں بات کی ہے، اس میں نے یہ وضاحتی بول دیا کہ یہ چاند گرین ماہر فلکیات کا پہلے سے لکھا ہوا چاند گرین اور سورج گرین ہے، اور جو اس سے پہلے چاند گرین تھا، جو آنے والا سورج گرین ہے، میں بار بار اس چیزوں میں اٹک جاتا ہوں کیونکہ بھول جاتے چیز، جو ابھی سورج گرین سے پہلے چاند گرین آنے والا ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کا یہی ہے کہ یہ پلا نقصانات پلا، حالانکہ وہ بھی ایڈوانس میں ہے۔ اس دفعہ کوئی بھی ترتیب یعنی چاند گرین سورج گرین نہیں آیا ہے، جو کہ جس طرح زلزلے آئے اس طرح یہ ماہر فلکیات والا نظام ہے، اور اس کو ہر بندہ نہیں سمجھتا، بس ایک نے دوسرے کی ویڈیو دیکھ لی، دوسرے نے تیسرے کی ویڈیو دیکھ لی، اور پھر اس میں سے مرچ مسالے ملا کے بات کو آگے پیچھے کر دی۔ تو یہ جو نظام ہے یہ پہلے سے ایڈوانس میں ہے، اس لیے تو میں 1 مہینہ 25 دن پہلے ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ پہلے سے ترتیب شدہ ہے۔
کہ پلا وقت پلا ٹائم سے پلا چیز یا زحل یا مریخ ہوگی یا مشتری یا مریخ ہوگی، آپس میں جب اس کا ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ سے گزر جائیں گے، تو وہاں سورج کے اوپر جو اثرات ہوں گے اس کو سورج گرہن اور چاند گرہن کا نام دیا ہے۔ یہ عمل جو چل رہا ہے یہ سورج گرہن کا ہے۔ اگر میری زبان سے کبھی چاند گرہن نکل بھی جائے تو آپ لوگ اس کو اگنور کر لیں کہ میں اپنی باتیں کرتا ہوں تو یہ درمیان میں چیز بھول جاتا ہوں۔ تو یہاں پہ جو باتیں میں کر رہا ہوں عمل کی طاقت اور تاثیر کی، کہ اخدر سستا کلموں تو ایک تو اس کا عمل ہے، ایک اللہ سمت کا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی میں ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن جو مین چیز آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ خطرناک، سب سے خطرناکوں میں سے خطرناک ہونے والا ہے، کیونکہ چاند کے اوپر سورج غروب یہ پاورفل ہونے والا ہے موجودہ وقت میں۔ ایک تو اللہ کا نظام ہے کہ دن کا اپنا ترتیب ہے، رات کا اپنا، لیکن یہاں چاند کے اوپر سورج کا زیادہ غلبہ ہے، کیونکہ رات کو لگنے والا سورج گرہن ہے۔ یہاں پہ چاند گرہن خطرے میں ہے، یا چاند گرہن کے اوپر سورج کا غلبہ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ ہے رات کو سورج گرہن کا عمل۔ تو اس لیے اس وقت جو بھی عمل کریں گے سوچ سمجھ کے کر لینا، اپنے آپ کو نقصان سے بچا دینا، کیونکہ یہ ہے خطرناک۔ اور اس کو سورج اور چاند گرہن کا ملاپ بھی میں اپنی طرف سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ یہ آپس میں ایک ٹکراؤ ہونے والی بات ہے۔ اب لازمی آتے پاکستان میں تو رات ہے، لیکن جو دوسرے ملکوں میں دن ہوگا اور اس کے جو اثرات ہمارے سر پہ خاص کر پاکستانیوں کے لیے جو پاکستان میں موجود ہوں گے، یا جو اندھیرے میں یہ عمل کریں گے، اس کے اوپر دو روشنیاں پڑے گی، ایک اندھیرے کی روشنی، ایک سورج کی روشنی۔ اب پھر وہی بات کہ رات کو روشنی کدھر سے آ گئی، تو میں دوسرے ملکوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سارے پہلے سے ترتیب شدہ ہے، تو اس لیے ہم اس چیز کو بھی اگنور نہیں کر سکتے کہ اس وقت ہمارے اوپر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے۔ اگر ہم اس وقت سورج گرہن کہتے ہیں کہ ہاں سورج گرہن ہے اور ہمیں سورج گرہن کی اعمال کرنے چاہیے، تو تب آپ لوگ اس بات کو بھی مانو گے کہ ہاں ہمارے اوپر سورج گرہن کی شعاعیں پڑ سکتی ہیں، اس لیے تو ہم حفاظتی اعمال کر رہے ہیں نا۔ تو اس وقت آپ کے اوپر ایک وقت میں دو چیزوں کی شعاعیں پڑیں گی، ایک سورج گرہن کی اور ایک چاند کی اپنی نوعیت کی، روشنی کی اپنی، اندھیرے کی اپنے۔ تو اس وقت سوچ سمجھ کے دھیان سے پوری توجہ لگن سے اس اعمال کو کرے اور اس اعمال پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کرے۔ ان کا ٹائمنگ میں نے لکھ دیا ہے، یہ ٹائمنگ ہوگا پاکستانی وقت کے مطابق۔ آپ لوگ اس ٹائم کو اپنے ملک کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہو، لیکن خطرناک ان لوگوں کے لیے ہے جو رات کے اندھیرے میں اس عمل کو کرے گا۔ پھر کہوں گا خطرہ ان کے لیے ہے جو رات کے اندھیرے میں کرے گا، کیونکہ یہ رات کو ہی تو کرنے والا ہے اور وہاں پہ ہے سورج کی بات۔ اور اسی طرح چاند کی اگر چاند گرہن دن کو ہو جائے تو اتنا غلبہ نہیں ہوگا، کیونکہ سورج کی روشنی چاند سے پیچھے پڑ جاتی ہے، لیکن یہاں پہ چاند کے اوپر سورج آ رہا ہے، تو یہ ایک اور خطرے والی بات ہے، اور اس خطرے سے میں نے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ ان اعمال کو اگنور نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ کتنی پاورفل ہے، کیونکہ یہ اس دفعہ کرنے والے اعمال کوئی معمولی اعمال نہیں ہے۔ تو پہلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ آپ تعویذ لکھنا کیسے لکھ سکتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ کیسے، سارے پہلی ویڈیو میں نے بتا دیا ہے۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگ کو کچھ سبق ملا ہوگا۔ آپ لوگوں کا میرے بارے میں، اس عمل کے بارے میں کوئی رائے ہے، کوئی دل میں بات آ رہی ہو، میں نے صحیح بات کی، غلط بات کی، تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی ایسی ہو کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح ضرور کریں، کیونکہ میں نے پہلے ڈسکلیمر دیا تھا، یہ تمام باتیں میں اپنی ذاتی سوچ، اپنے علم کی نوعیت پہ کر رہا ہوں۔ اس میں کسی کتاب، کسی مطالعے، کسی سے میرا مشورہ نہیں ہے، یہ تمام تر باتیں میری ذاتی ہے، غلط بھی ہو سکتا ہوں اور صحیح بھی ہو سکتا ہوں۔ تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔